جو لسان قوم میں خطاب کر سکیں ان کو، تاکہ یہ دیکھیے اتنے پریشان ہیں کہ تقریباً لاکھوں مسلمانوں کے نام شہریت سے ختم کر دیے گئے آسام میں، اور ہندوستان میں رہنے والے یا بھارت میں رہنے والے صاحب موجود ہیں. اسی طرح سے یہاں کی سنی علماء بورڈ کے سرپرست حامد حسین شتاری صاحب، سماجی تنظیموں کے اندر شامل جناب تو اس سے مسلمان اثر اس بل کو پڑھیں گے جو کہ یہ تو ایک سول میٹر کو کرمنلائز کرنے کے بعد جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اس کو جو ہے کمپلین کی جائے گی، ایف آئی آر ہوگی، بیوی یا اس کے بلڈ ریلیشن والے لوگ کریں گے، اس کے بعد مجسٹریٹ طے کرے گا کہ اس کو کیا کرنا چاہیے. یہ ساری چیزیں یہ ہماری تو بہت بنیادی بات ہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ انسٹنٹ 3 طلاق، ایک ہی وقت کی دی جانے والی 3 طلاق ہمارے پاس 3 مانی جاتی ہے ایک گروہ کے اندر، اور ایک جو ہے طبقہ وہ ہے جس کو ایک مانتا ہے کہ ایک وقت میں 3 چیزیں تو ایک ہی ہوگی. لیکن اس بل سے یہ بات ہو گئی کہ 3 کو 3 ماننے والے تو گئے، 3 کو 1 ماننے کا بھی حق باقی نہیں رہا. یہ شریعت میں ڈائریکٹ مداخلت. کم سے کم ایک تو طلاق ماننی چاہیے نا. ڈفرنس آف اوپینین ہمارے اندر ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن اس کو بالکل نیرا وائٹ کر دیا گیا ہے، انکانسٹیٹیوشنل کہا گیا ہے، غیر اسلامی کہا گیا ہے. اس کے خلاف بات ہے. یہ مسئلہ نہیں ہے کہ جو ہے ایک مرتبہ جب 3 طلاق دی جا رہی اس پہ کیس ہونے والا ہے. ایک طلاق جو قرآن کا جو طلاق دینے کا جو طریقہ ہے اس پہ بحث نہیں ہو رہی ہے سر. میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ 3 طلاق دینے والے کی ایک تو مانی جاتی ہے نا ہمارے پاس. ہاں جی، وہ کہاں مانا رہا ہے؟ قانون میں تو کوئی پروویژن نہیں. تو ٹرپل طلاق کی تھی، جب ایک ہی طلاق دیا تو پروسیجر ہے نا ابھی، نہیں اس پہ کوئی کیس نہیں بکیں گا. نہیں دیکھیے آپ یہ اس کو پڑھیے پھر سے. نہیں ہوگا. جب 3 کو جب نیل اینڈ وائٹ کر دیا، انکانسٹیٹیوشنل کہا ہے، تو ایک کو بھی نہیں مانا جا رہا ہے نا وہاں. تو ہمارا تو یہ کہنا ہے کہ کم سے کم ایک کو تو مانیے. یہ تو شریعت میں ڈائریکٹ مداخلت ہے. یا پہلے مسلم پرسن ایک کو مان لیتا تو یہ اتنا بوال نہیں آتا. وہ بڑے لوگوں کے معاملے میں بڑے لوگ اصل کیا ہے، دیکھیے بحیثیت ایک مسلمان، میرا بحیثیت صحافی، میں تیلگو میڈیا سے ہوں، آپ لوگ اتنے سوالات نہیں فیس کرتے جتنا میں کرتا ہوں. اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگرچہ مسلم پرسنل لا بورڈ کے اندر مختلف طبقے کے لوگ ہیں، لیکن شریعت پہ عمل کرنے کے واسطے کوئی آگے نہیں آ رہا. قرآن کی روح سے جو طلاق کا سسٹم اس پہ نہیں آ رہے. اپنے آپ میں جو ایک عمر رضی کی جو ہے مندرک ایک حدیث کو جو ہے سامنے لا لے رہے ہیں، اس کے اوپر بحثیں کر رہے ہیں. میں ہر عالم دین سے یہی پوچھ رہا ہوں، اگرچہ مسلم پرسنل لا بورڈ اس پہ ٹرپل طلاق کو ایک طلاق مان لیتا، یا مسلمانوں کے اندر شعور بیداری کا کام کرتا اور اپنے سسٹم کو جو ہے طلاق سسٹم کو بہتر کرتا، مسجد سے ریلیٹ کرتا، تو آج یہ چیز نہیں ہوتی. میرے خیال میں یہ جو ہے بھارت میں جو سفرونک فورسز ہے اس کا آپ غلط جائزہ دیکھ رہے ہیں. اگر ایسا ہوتا تب بھی بہت سارے معاملات ہوتے. دیکھیے یہ صرف طلاق کے مسئلہ نہیں ہے. اس سے پہلے جو کچھ ہوا ہے 17-18 مرتبہ جو مداخلت ہوئی ہے شاہ بانو کے کیس میں، کیا ہوا ہے؟ وہ قانون بننے کے بعد بھی وہی ہو رہا ہے جو ہونا ہے. اور ایک چیز دیکھیے، میں وحدت اسلامی کا سیکرٹری جنرل حیدرآباد آنا ہوا تھا، اور اس موقع سے آپ لوگوں سے کچھ گفتگو کرنے کا بھی موقع ملا. اس وقت جو ملکی صورتحال ہے اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کو جو ہے غلام بنانے کی تیاری ہو رہی ہے. ان کے لیے جو کچھ پالیسی اور اس کے اسکیمات پر عمل کیا جا رہا ہے وہ سراسر مسلمانوں کے خلاف ہے، ان کی شریعت کے خلاف ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ مستقبل میں مسلمانوں کو اس سے بہت نقصان ہوگا. آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں جو کچھ صورتحال بن کے آئی ہے، معمولی چیزوں پر مسلمانوں کی جان مال کو نقصان پہنچایا گیا ہے. یہاں تک کہ جانوروں کے اوپر مسلمانوں کی بلی چڑھائی جا رہی ہے. اخلاق سے لے کر پہلو خان سے لے کر جنید سے لے کر کتنے ایسی جانیں ہیں جو صرف جانوروں کے نام پہ لی گئی. پھر یہ کہ مسلمانوں کے کیسے کیا کھائیں ہو. تلنگانہ کو چھوڑ دیا جائے تو دوسرے اسٹیٹ کے اندر بڑے جانوروں کا ذبح ممنوع کر دیا گیا ہے کہ وہ کیا کھائیں. ان کو یہاں کے 78% لوگ جو ہے نان ویجیٹیرین ہیں، اس کے باوجود بھی ذبیحے پہ پابندی ہے. کھانا مسلمانوں کو روز تو مل ہی رہا ہے نان ویج،
لیکن سب سے بڑا جو ہے قربانی کا مسئلہ ہو گیا ہے کہ مسلمان بڑے کی قربانی نہیں کر سکتے اور اس کا ایک بہت بڑا اثر ہوا ہے. تو کیا وہ کھائیں اس پر پابندی ہے, کیا وہ تعلیم حاصل کریں, پوری تعلیم کو سیفرنائز کیا جا رہا ہے اور صرف ہسٹری جغرافی نہیں بلکہ میتھمیٹکس اور سائنس کے اندر بھی سیفرنائزیشن کی جو ہے جھلک نظر آتی ہے. جو آپ ڈائریکٹ جو ایجوکیشنل کیریکولم ہے اس سے ہٹ کر جو کیریکولم بنایا جا رہا ہے اس میں وندے ماترم کا جو کمپلشن, گیتا پاٹھ کیجئے, یوگا کیجئے اور سرسوتی وندنا کیجئے, اس کو ضروری قرار دیا جا رہا ہے. تو ہماری نسلیں اعتقادی طور پر ارتداد کا شکار ہو سکتی ہیں. تو اس صورتحال کو مسلمان فیس کر رہے ہیں. پھر یہ کہ مسلمان کیسے رہیں, وہ اپنی شریعت کے ساتھ نہیں رہ سکتے, وہ طلاق اپنی جو ہے شریعت کے مطابق دے نہیں سکتے, ان کے لیے عدالتیں فیصلہ کر رہی ہیں, ان کے لیے پارلیمنٹ میں لمبی لمبی بحثیں ہو رہی ہیں, جبکہ طلاق کا مسئلہ مسلمانوں کا انٹرنل پرابلم ہے. وہ میاں بیوی کے بیچ کے ایک نازک رشتے کا اختتام ہے. وہ خوشی سے کوئی دیتا نہیں ہے, کوئی ڈھول بجا کر دعوت دے کر نہیں دی جاتی ہے. وہ تو آخری وقت میں جب نباہ نہیں ہوتا ہے اس کو ختم کرنے کا ایک ذریعہ ہے. اس کو جو ہے پارلیمنٹ کی چوکھٹ پہ رسوا کیا جا رہا ہے. تو یہ صورتحال یہ بتاتی ہے کہ مسلمانوں کی شریعت جو ویل ایڈوانسڈ ہے, جس کو اس ملک کا سول کوڈ ہونا چاہیے تھا, اس ملک کے سول کوڈ ہونے کے بجائے اس کو قسطوں کے اندر ختم کیا جا رہا ہے. تو مسلمان شریعت پہ چلیں یہ منظور نہیں ہے. اس لیے ان کو عدالتوں کے ذریعے سے اور پارلیمنٹ میں قانون بنا کر جو ہے اس سے دور رکھنے کی کوشش. تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو جبراً دبایا جا رہا ہے ہر اعتبار سے. اس بارے میں آپ جماعت کیا ڈیمانڈ ہے؟ تو ہمارا یہ ڈیمانڈ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں ریسنٹ جو طلاق ثلاثہ کا مسئلہ ہے اس پر ہمارا یہ کہنا یہ ہے کہ عدالتیں جو چاہے قانون بنا لیں, ہم مسلمانوں سے اپیل کریں گے کہ وہ اپنی شریعت پہ عمل کرتے رہیں, چاہے قوانین جو کچھ بنتے رہیں. یہ ہمارا آخری پیغام.